آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ریئل اپڈیٹ اور میں آپ کے ساتھ طالب 23 جون 2024۔ آئیے جانتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتہ کو کہا کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش نے گنگا آبی معاہدے پر نظر ثانی کرنے پر اتفاق کیا ہے اور بنگلہ دیش سے ہندوستان آنے والوں کو طبی علاج کے لیے ای ویزا کی سہولیات فراہم کی جائے گی۔ ترقیاتی کاموں میں بنگلہ دیش کو ہندوستان کا سب سے بڑا ساجھیدار بتاتے ہوئے مسٹر مودی نے کہا کہ ہندوستان بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات کو سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ مسٹر مودی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ان کے وفد کے ساتھ بات چیت کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جو ہندوستان کے 2 روزے دورے پر نئی دہلی میں ہیں۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ہفتہ کو کہا کہ انتظامیہ اور سیکیورٹی فورسز نے امرناتھ یاترا کے کامیاب انعقاد کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں اور رواں سال یاترا پچھلے سالوں کے مقابلے مزید ہموار اور پرسکون ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آج بابا امرناتھ کی پرتھم پوجا اختتام پذیر ہوئی ہے اور سالانہ یاترا 29 جون کو شروع ہوگی۔ اس سال انتظامیہ اور سیکیورٹی فورسز نے یاترا کے پرامن انعقاد کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے یہاں راج بھون میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ پرامن یاترا کے لیے ایک کثیر سطحی حفاظتی گارڈ موجود ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے بج بہاڑا علاقے میں ہفتہ کی روز ایک سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ پولیس اسٹیشن بج بہاڑا کے قریب ایک گاڑی حادثہ کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ آپریشن کے دوران شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں اڑی کے گلہان علاقے میں دراندازی کی ایک کوشش کو کامیابی کے ساتھ ناکام بنا دیا ہے۔ ایک سینئر پولیس اہلکار نے بتایا کہ الرٹ فورسز نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ مشتبہ نقل و حرکت کا پتہ لگایا اور دراندازوں کے ایک گروہ کو روک دیا۔ علاقے میں بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے۔ حکام خطے کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بناتے ہوئے چوکس ہے۔ اس سلسلہ میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ وادی کشمیر میں ہفتے کو سکھ مت کے چھٹے گرو ہرگوبند سنگھ جی کا یوم پیدائش انتہائی جوش و خروش اور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں لائن آف کنٹرول LOC کے ساتھ اڑی سیکٹر میں ملیٹنٹوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ایک تصادم شروع ہوا۔ حکام نے ہفتے کی شام کو بتایا کہ فائرنگ کا تبادلہ اس وقت شروع ہوا جب سیکیورٹی فورسز نے کچھ درانداز ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں مخصوص اطلاع کے بعد بجرنگ اڑی سیکٹر میں تلاشی آپریشن شروع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تلاشی آپریشن کے دوران چھپے ہوئے ملیٹنٹوں نے سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی، جس کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا۔ دراصل فوج کی چنار کور نے ایکس پر پوسٹ میں کہا، مخصوص اطلاع کی بنیاد پر اڑی سیکٹر میں دراندازی مخالف آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ دراندازی کرنے والے ملیٹنٹوں سے رابطہ قائم کیا گیا تھا اور آپریشن جاری ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی طرف سے 28 جون تک موسم خشک رہنے کی پیشن گوئی کے بیچ وادی کشمیر میں بیشتر مقامات پر شبانہ درجہ حرارت معمول سے نیچے ریکارڈ ہوا ہے۔ متعلقہ محکمے کے ایک ترجمان نے بتایا کہ وادی میں 23 سے 28 جون تک موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے،
تاہم اس دوران کہیں کہیں ہلکی بارشوں کو خارج از مقام قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعد ازاں وادی میں 29 اور 30 جون کو کئی مقامات پر ایک بار پھر گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سری نگر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے، جبکہ کازیگونڈ میں 1.8 ملی میٹر اور کپواڑہ میں 2.1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔